آداب. کئی موضوعات ہیں جن پہ ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے یہ خبر بھی بتانا ضروری ہے کہ آج اٹک میں 4:30 بجے کے لگ بھگ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی ایک بس پہ ایک خودکش حملہ ہوا. خودکش حملہ آور نے پہلے بس سلو کرنے کے لیے فائرنگ کی اور اس کے بعد جو بس کا ڈرائیور تھا، جو اٹامک انرجی کمیشن کا ملازم تھا، اس نے کمال جرت کا، بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس خودکش کو پھٹنے سے روکنے کے لیے اسے قابو کرنے کی کوشش کی. اس دوران دھماکہ ہوا، ڈرائیور اور ایک راہگیر حبیب خان شہید ہوئے، خودکش بھی اڑ گیا. اٹامک انرجی کمیشن کے 14 افراد زخمی ہوئے ہیں، ایک بچے سمیت 3 کی حالت نازک بتائی جاتی ہے. آئی جی پنجاب نے حساس تنصیبات اور مذہبی عبادت گاہوں اور اسپتالوں اور تعلیمی اداروں کے لیے ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے. اور اب آتے ہیں کہ آج نیشنل اسمبلی میں کیا ہوا. بالکل آج قومی اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی گئی. سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب داماد ہیں کیپٹن صفدر، جو اپنے خیالات کسی سے نہ چھپاتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں. انہوں نے آج ایک قرارداد پیش کی جس میں کہا گیا کہ ایوان کے معزز اراکین کی متفقہ رائے ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کی بنیاد 2 قومی نظریے پر رکھی گئی اور متفقہ آئین 1973 سے ریاست پاکستان کے نظام پارلیمان کے زیر نگرانی چلایا جا رہا ہے، اور اس پارلیمان کو اختیار ہے کہ وہ اتفاق رائے سے ملک میں قانون سازی کے عمل کو جاری رکھے. آج اس پارلیمان کے اراکین جنہوں نے قرارداد پہ دستخط کر کے ایک مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے، قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے شعبہ فزکس کا نام مشہور اور معروف سائنسدان کے نام سے منسوب کیا جائے. جو ابو الفتح عبد الرحمن منصور الخزینی ہیں، یہ اس قرارداد کے مطابق یہ دنیا میں مسلمانوں کے سب سے بڑے فزکس کے سائنسدان تھے، ماہر فلکیات، تاکہ دنیا کو یہ باور کرایا جا سکے کہ اس شخص نے سب سے پہلے سائنس کی دنیا میں اپنے استاد البیرونی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے فزکس کی دنیا میں حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے، اور پوری یورپی دنیا نے اس مسلمان سائنسدان سے فائدہ اٹھایا. اب دیکھنے میں یہ قرارداد جو ہے ایک بے ضرر سی لگ رہی ہے. کیا ہے قرارداد منظور ہوئی؟ متفقہ طور پہ ہوئی؟ جی متفقہ طور پر منظور ہوئی. آج 50 کے لگ بھگ وہاں ایم این ایز تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اختتامی سیشن چل رہا ہے تو کم لوگ ہوتے، اسی میں یہ ہو گئی. اب اس کا پھر بیک گراؤنڈ جب آنا شروع ہوا، آپ کو یاد ہوگا دسمبر 2016 میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دفتر سے ایک آرڈر جاری کیا گیا تھا جس میں کہا گیا کہ قائد اعظم یونیورسٹی کا سینٹر فار فزکس ہے، اس کا نام پاکستان کے پہلے نوبل انعام یافتہ فزسسٹ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کے نام پر رکھا جائے. ڈاکٹر عبدالسلام کو ظاہر ہے سب لوگ جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے، ان کا گراؤنڈ بریکنگ ورک ہے فزکس کے لیے. لیکن پاکستان میں 5 اسکالرشپس بھی منظور کیے گئے تھے، بالکل ان کے نام سے ایک سیٹ رکھی گئی. ان کی اگر ہم بائیو بتانے لگ گئے تو پھر اچھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیپٹن صفدر صاحب نے گزشتہ برس بھی قومی اسمبلی میں تقریر کی تھی، اور وہاں سب سے پہلے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ جی اس سینٹر کا نام بدلا جائے، اس لیے کہ وہ ایک غیر مسلم ہے، قادیانی ہے، جو بھی. تو اب وہ مستقل ہے. آج اچانک یہ سب ہوا. اب یہاں جو ہوا سو ہوا. گھسی پیٹی بات ہے کہ بیرونی دنیا میں یہ خبر بڑے دلچسپ انداز میں ریسیو کی جائے. ظاہر ہے. اچھا ایک تھوڑی سی کنفیوژن ہے، ہاں، اور ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ اب کچھ لوگ کہنے لگے ہیں کہ جی نہیں، یہ تو اس کا تو نام کچھ اور تھا، ڈاکٹر عبدالسلام کے اوپر جس چیز کا نام رکھا ہے وہ ایک الگ تھا. لیکن پھر ایک کلپ بھی ہے کیپٹن صفدر کی، وہی پہلے تو آپ کیپٹن صفدر کی سن لیں نا. کیپٹن صفدر نے آج جو ہے احتساب عدالت کے باہر بڑے فخر سے بتایا کہ ان کا یہ قرارداد پیش کرنے کا مقصد کیا تھا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کھل کے بات ہی نہیں کر رہے. آپ یہ کہیں ڈاکٹر عبدالسلام کے نام سے کیوں منسوب کیا گیا ہے؟ اب ڈاکٹر عبدالسلام کا نام متنازع نام ہے. 73 کے آئین کو وہ نہیں مان رہے. اگر مانتے ہوتے تو وہ آج پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے نا. 73 کے آئین کے بھی باغی، ختم نبوت کے بھی اوپر حملے ہو رہے ہیں، تو وہ نام کسی پرانے راضی کے نام پہ رکھیں گے، کسی اس سائنسدان کے نام پہ رکھیں گے جب دنیا کو سائنس کا نہیں پتا تھا اور مسلمانوں کو پتا تھا. تو اگر کوئی شبہ تھا تو اچھا. اب یہاں مجھے ایک نفسیاتی مشکل درپیش ہو گئی ہے، وہ یہ کہ سسر صاحب کو شاید یہ باتیں علم میں نہیں تھیں ان کے، اس لیے انہوں نے اسلام کی منظوری دے دی.
اور آپ کو یاد ہوگا 2010 میں جب 2 احمدی عبادت گاہوں پہ لاہور میں اٹیک ہوا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھی پاکستانی ہیں، ہمارے بھائی بہن ہیں، تو اس پہ بہت شور و غوغا ہوا تھا. تو ان کے سسر مستقل جو ہیں وہ اس سے نابلد ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے. دیکھیں اب بالکل نہیں، میں نہیں خیال اس میں جب نام رکھا گیا تھا اس فزکس کے ڈپارٹمنٹ کا ڈاکٹر عبدالسلام پہ، تب بھی انہوں نے تنقید کی تھی جس کا آپ نے ذکر کیا. اس وقت نواز شریف نے اس چیز کو ڈسون کیا تھا کہ ہمارا ان خیالات سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں تھا وہ بھی اپنی جگہ. دیکھیں ایک اگر ہم وجوہات ہی دیکھ رہے ہیں، ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو دیکھیں ایک تو کہ لبیک چیلنج کو بھی تھوڑا سا کاؤنٹر کرنا ہے آپ نے نا، کہ جی ہم آپ سے بھی بڑے مسلمان ہیں. دوسری بات، اور یہ آپ کو بڑا چیپ جوک لگے گا، ہو سکتا ہے کہ پچھلے دنوں میں نواز شریف صاحب نے کیا کہا تھا کہ میری پی ٹی آئی اور پی 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 سے لڑائی نہیں ہے، میری لڑائی ہے تو خلائی مخلوق سے. یار لبیک کہاں سے آ گیا یار، مطلب چھوڑ دو یار. ہو سکتا ہے کہ کیپٹن صفدر کو آخرکار پتہ لگ گیا ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام جھنگ سے نہیں بلکہ مریخ سے آئے تھے. اچھا ہم کسی سے ان کی سازش تھی کہ وہ، اور ظاہر ہے کہ پوری دنیا کائنات پاکستان کی سازش کرتی ہے، ان کی سازش یہ تھی کہ ہم پاکستان کو خراب کریں گے سائنس پڑھا. یہ کمپٹیشن جو ہے نا، یہ کمپٹیشن جو ہے صرف پاکستان کی حد تک محدود نہیں ہے، یہ علاقائی کمپٹیشن ہے. کل کی خبر میں پہلے پاکستان کو ختم کر لیں، بیکاز صرف کیپٹن صفدر کا نام تو نہیں ہے نا اس میں، پہلے اس پہ بات کہا نا متفقہ طور پر. نہیں سر متفقہ طور پر اپنی جگہ، لیکن جن لوگوں نے قرارداد پہ سائن کیا ہے، جہاں جو ایکچوئل برنگنگ اٹ فارورڈ، ان کا بھی تھوڑا سا ذکر بنتا ہے. ٹھیک ہے، بیکاز یہ اکراس پارٹی لائنز ہیں. ہم صحیح ہیں، ہم کیپٹن صفدر کو جتنا آپ نے کہنا ہے، اس کے ساتھ جو چل رہے ہیں ان کا بھی تو تھوڑا ذکر ہونا چاہیے یار. میں سب نام نہیں لوں گا، لیکن 7 ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے کیپٹن صفدر ان میں، 4 ہیں پی ٹی آئی کے، 2 ہیں ایم کیو ایم کے. اس میں سمن جعفری اور ڈاکٹر شکیل خان. اچھا، سمن جعفری کے ابھی 10 منٹ پہلے ہی ٹویٹ آئی ہیں 2-3، اور ان کا کہنا ہے کہ جی یہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ پہلے اس کا نام کیا تھا. میں نے کہا کہ جی یہ اچھی بات ہے، میں نے اس پہ سائن کر لی، اور میں ایوان میں بھی اس کی معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. یہ ہے سمن جعفری. اچھا، ان کے علاوہ 2 پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں اور 2 جے یو آئی فے کے ہیں. ایک کنفیوژن ہے جو میں یہاں پہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ این اے کی ویب سائٹ پہ گلزار خان کا بھی نام لکھا ہوا ہے، لیکن جتنا بھی بندہ سرچ کرے ایک ہی گلزار خان مل رہا ہے جو پچھلے سال فوت ہو گئے ہیں. تو یہ بات ابھی مجھے سمجھ نہیں آئی. اور یہ کیونکہ این اے کی ویب سائٹ پہ اس میں صرف چھوٹی سی میرا یہ خیال ہے کہ قرارداد پہلے کی پڑی ہوئی تھی جو اس کے بعد انہوں نے آج یہ جمع کرائی، لیکن جتنے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا تھا تو اچھا آپ چلیں بارڈر کے اس پار. ظاہر ہے کہ یہاں ڈاکٹر عبدالسلام جو ہیں وہ ایک عجوبہ ہیں کہ ان کے نام پہ کسی عمارت کا نام کیوں رکھا جائے. بالکل اسی طرح ہندوستان میں محمد علی جناح کی ذات جو ہے وہ اسی پیڈسٹل پہ کھڑی ہے. کل علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی یونین نے سابق نائب صدر حامد انصاری کو بلایا تاکہ انہیں یونین کی اعزازی رکنیت عطا کی جائے. اچھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پچھلے 100 سال میں 36 جو شخصیات ہیں، سرکردہ شخصیات ہوتی ہیں، ان کو اعزازی روٹین عطا کی جاتی. اس میں گاندھی جی، محمد علی جناح صاحب 1938 میں انہیں عطا کی گئی یہ رکنیت، جمال عبد الناصر، پنڈت نہرو، اس لیول کے لوگ. اچھا یہ ہو گیا. تو کل جناب اچانک سے کیا ہوا کہ جو صدر دروازہ تھا باب سر سید مسلم یونیورسٹی کا، اس پہ ہندو یووا واہنی کے نام سے کچھ 30 لڑکے جمع ہو گئے اور انہوں نے نعرے لگانے شروع کیے کہ یونین ہال سے محمد علی جناح کی تصویر اتارو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے غداروں کو جوتے مارو، بھارت میں جناح کا سمان نہیں چلے گا، بھارت میں رہنا ہے تو وندے ماترم کہنا ہے. اچھا ٹھیک ہے، جھڑپیں ہوئیں تو پولیس نے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس طرح روکا کہ یونین کے جو صدر تھے مشکور عثمانی وہ بھی زخمی ہو گئے. بالکل. تو مشکور عثمانی نے کہا کہ یہ جنسنگیوں کا اور پولیس کا مشترکہ حملہ تھا مسلم یونیورسٹی. اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو ایسا ہی لگتا ہے. اس دوران بی جے پی کے ایک رکن پارلیمان ہیں ستیش گوتم، انہوں نے وائس چانسلر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی طارق منور کو خط لکھا کہ جناح کی تصویر آج تک یونیورسٹی میں کیوں ہے. اس کے ساتھ ہی ٹویٹر پہ #جناح FreeAMU بھی چل رہا ہے. اچھا، یوگی آدتیہ ناتھ
آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنے بالکل ڈاکٹر سلام والا سلوک ہو رہا ہے. ہاں نہیں سر یہ بھی آپ سنیں نا. اچھا یوگی آدتیہ ناتھ مطلب پکا ایکسٹریمسٹ بندہ ہے. آج میں ان کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا جی اسی موضوع پر, ایک صحافی ان سے سوال کر رہے تھے. مجھے یوگی آدتیہ ناتھ ریڈیکل کم لگ رہا تھا, صحافی زیادہ ریڈیکل لگ رہا تھا. اچھا اسی موضوع پر میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں کہ اس سے پہلے وہ اسے پوچھ رہے تھے کہ جی آپ کو یہ پتا ہے یہ جو کنٹروورسی ہوئی ہے, اس نے کہا جی میں نے رپورٹ طلب کر لی ہے اور جب رپورٹ آئے گی اس پہ باتیں کریں گے. اس کے بعد جس طرح سے وہ صحافی اس سے سوال پوچھ رہا تھا نا, وہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, ذرا چلا کے دکھائیں جی. رپورٹ تو آپ کے پاس آئے گی, لیکن 1938 سے یہ تصویر ہے. سوال یہ ہے کہ جس آدمی نے بھارت کا بٹوارا کیا, پاکستان کو بنایا, ہماری یونیورسٹی میں اس کی تصویر کیوں؟ میں اسی بات کو مانگ رہا ہوں نا کہ یہ گھٹنا سچ ہے, اس کے بارے میں ایک تو اس کو پوری رپورٹ اپلبدھ کرائی جائے, کن پرستتیوں میں جنہ کی فوٹو چھاتر سنگھ بھون کے اندر ہے یہ بھی مانگا جائے, اور انیہ آگے کیا کاروائی ہونی اس کی پوری رپورٹ. اور آپ یہ مانتے ہیں کہ اگر یہ سچ ہے تو تصویر تو جنہ کی نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں جنہ کا سامان بھارت کے اندر نہیں ہو سکتا ہے. اس دیش کے وبھاجن کا کارن جنہ ہے, اور مجھے لگتا ہے جنہ کے مہما منڈن کو دیش سویکار نہیں کرتا ہے. صحیح بات ہے, اس نے ہندوستان کا بٹوارا کیا, لاکھوں لوگ مرے, اور ہماری یونیورسٹی میں اس کی تصویر تو نہیں جمتی. ہم نے کہا نا پوری رپورٹ آنے دیجیے, اور سمے آنے پر سرکار کارروائی کرے گی. جی ہاں, اور میں آپ کو یاد کرانا چلوں گا ان کا صحافی کون ہے؟ راہل کنور. راہل کنور میں سمجھ رہا تھا کہ اچھا اگر آپ دیکھیں نا تو یہی لگتا ہے. اور آج کیا ہے, آج ہے ورلڈ پریس فریڈم ڈے. یہ آپ کی فریڈم رکھ لیں, خود ہی رکھ لیں. تھینک یو, نو تھینکس. تو کیا کریں اب؟ نہیں اب مطلب اس پہ مزید بات بھی ہو سکتی ہے یار. دیکھیں ایک میں آخری پوائنٹ میں کہنا چاہ رہا تھا. البرٹ آئنسٹائن سب جانتے ہیں ہم, دنیا کے عظیم ترین سائنسدانوں میں سے ایک ہیں. جرمن تھا اور جوئش تھا, یہودی تھا. ٹھیک ہے, 1930s تک وہ جرمنی میں ہی رہا تھا, وہاں پہ ہی کام کر رہا تھا. پھر کیونکہ نازیز پاور میں آئے تو وہ کہنے لگ گئے کہ جی یہ جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے اس کی, یہ ایک یہودی سازش ہے جرمن قوم کو خراب کرنے کے لیے, اور جو تمام نازی سائنٹسٹ تھے اس کے خلاف پیپرز لکھ رہے ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. آخر کار اس نے کہا کہ یار اگر میں اس ملک میں رہوں گا تو میری تو جان خطرے. وہ جرمنی کا وہ چلا گیا یو ایس میں. اس نے کیا بنایا؟ ایٹم بوم, جس کی وجہ سے آخرکار یو ایس جنگ جیت گئی. تو جب آپ اس طرح کی چول حرکتیں کرتے ہیں, ان طرح کی چول بنیادوں پر, تو آپ اپنے ہی ملک کو نقصان دیتے ہیں. اگر یہ آئنسٹائن جرمنی میں رہ جاتا اور جرمنی کے بعد بوم آ جاتا, باس ابھی ہم باس نہ کہہ رہے ہوتے, ابھی بھی مائن ہیئر یہ ہوتا. تو دیٹس آل آئی ہیو ٹو سے. بس سر بالکل, بسم اللہ, بریک لے لیں. اور آج آزادی صحافت کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے. یہ 2018 ہے, صرف 4 مہینے گزرے ہیں اور اب تک دنیا بھر میں 36 صحافی یا میڈیا پرسن قتل ہو چکے ہیں. اس فہرست میں افغانستان سر فہرست آ گیا ہے بدقسمتی سے, جہاں پچھلے پیر کو ایک ساتھ 10 صحافی کابل میں اپنے فرائض نبھاتے ہوئے شہید ہو گئے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, فریڈم نیٹ ورک پاکستان کے جو اعداد و شمار ہیں جو آئی رحمان نے آج اپنے مضمون میں کوٹ بھی کیے ہیں کہ پاکستان میں پچھلے 12 مہینے کے دوران صحافیوں اور میڈیا پرسنز پہ حملوں کے 157 ڈاکومنٹڈ کیسز جو ہیں وہ موجود ہیں. گویا ہر دوسرے دن کسی نہ کسی صحافی یا میڈیا ورکر کو کسی نہ کسی طرح کے حملے یا خوف و ہراس کا سامنا کرنا پڑا ہے. حیرت انگیز طور پہ اسلام آباد صحافیوں کے لیے سب سے زیادہ غیر محفوظ شہر ہے. اس 1 سال کے دوران جتنے بھی پاکستان میں حملے ہوئے ہیں میڈیا پہ 35% جو ہیں وہ صرف اسلام آباد میں ہوئے ہیں. ان میں الیکٹرانک میڈیا کے جو صحافی ہیں, آپ اپنی خیر منائیے گا, وہ سب سے زیادہ ہیں. 137 میں سے ان کی تعداد 85 کے قریب ہے. 20 حملے ہوئے ہیں میڈیا ہاؤسز پہ. اور پاکستان اور بھارت یہاں بھی ایک ہی تقریباً پیج پہ ہیں. پاکستان آزادی صحافت کے اعتبار سے 139ویں نمبر پہ ہے اور بھارت 138ویں نمبر پہ ہے. پاکستان میں الیکشن کا غلغلہ ہے, لیکن جتنے بھی صحافی ہیں سرکردہ, ان سے جب بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں یار گھٹن بڑھ رہی ہے, مجبوریاں بڑھ رہی ہیں, خفیہ سینسرشپ اور یہ جو ہے اس طرح کی چیزیں وہ بڑھ رہی ہیں. اور اب یہ ہیٹ جو ہے
وہ باقاعدہ فیل کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہنے کی آزادی اب بھی ہے, لیکن کہنے کے بعد کی آزادی پہ جو سوالیہ نشانات ہیں. ڈیموکریسی کی آج ایک رپورٹ آئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ 80% صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے سیلف سینسرشپ کا استعمال کر رہے ہیں اپنی. امریکہ میں جب پولیس آپ کو گرفتار کرتی ہے نا تو پتہ ہے پہلے کیا کہتی ہے؟ You have the right to remain silent. اچھا, اور اب یہ جو نوبت ہے یہ ہم صحافیوں تک نہیں رہی ہے, یہ ہیٹ آ گئی ہے نیچے تک, تخلیق کاروں تک. کیسے آئی ہے اس کا میں ایک ثبوت دیتا ہوں. جاوید اختر بھائی سے میں آپ کو ملواتا ہوں. کیا کہا انہوں نے؟ کسی کا حکم ہے ساری ہوائیں ہمیشہ چلنے سے پہلے بتائیں کہ ان کی سمت کیا ہے, کدھر جا رہی ہیں. کسی کا حکم ہے ساری ہوائیں ہمیشہ چلنے سے پہلے بتائیں کہ ان کی سمت کیا ہے. ہواؤں کو بتانا یہ بھی ہوگا چلیں گی جب تو کیا رفتار ہوگی, کہ آندھی کی اجازت اب نہیں ہے. ہماری ریت کی سب یہ فصیلیں, یہ کاغذ کے محل جو بن رہے ہیں, حفاظت کرنا ان کی کرنا ہے ضروری. اور آندھی ہے پرانی ان کی دشمن, یہ سبھی جانتے ہیں. کسی کا حکم ہے دریا کی لہریں ذرا یہ سرکشی کم کر لیں, اپنی حد میں ٹھہریں. ابھرنا پھر بکھرنا اور بکھر کر پھر ابھرنا, غلط ہے ان کا یہ ہنگامہ کرنا. یہ سب ہے صرف وحشت کی علامت, بغاوت کی علامت. بغاوت تو نہیں برداشت ہوگی, یہ وحشت تو نہیں برداشت ہوگی. اگر لہروں کو ہے دریا میں رہنا تو ان کو ہوگا اب چپ چاپ بہنا. کسی کا حکم ہے اس گلستاں میں بس اب ایک رنگ کے ہی پھول ہوں گے. کسی کا حکم ہے اس گلستاں میں بس اب ایک رنگ کے ہی پھول ہوں گے. کچھ افسر ہوں گے جو یہ طے کریں گے گلستاں کس طرح بننا ہے کل کا. یقیناً پھول یک رنگی تو ہوں گے, مگر یہ رنگ ہوگا کتنا گہرا کتنا ہلکا, یہ افسر طے کریں گے. کسی کو یہ کوئی کیسے بتائے گلستاں میں کہیں بھی پھول یک رنگی نہیں ہوتے, کبھی ہو ہی نہیں سکتے, کہ ہر ایک رنگ میں چھپ کر بہت سے رنگ رہتے ہیں. جنہوں نے باغ یک رنگی بنانا چاہے تھے ان کو ذرا دیکھو کہ جب ایک رنگ میں 100 رنگ ظاہر ہو گئے ہیں تو وہ اب کتنے پریشان ہیں, وہ کتنے تنگ رہتے ہیں. کسی کو یہ کوئی کیسے بتائے ہوائیں اور لہریں کب کسی کا حکم سنتی ہیں. ہوائیں حاکموں کی مٹھیوں میں, ہتھ کڑی میں, قید خانوں میں نہیں رکتی ہیں. یہ لہریں روکی جاتی ہیں تو دریا کتنا بھی ہو پرسکون بیتاب ہوتا ہے, اور اس بیتابی کا اگلا قدم سیلاب ہوتا ہے. ویلکم بیک. اب آج سے 6 سال قبل کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں گارمنٹ فیکٹری میں آگ لگی جسے بلدیہ ٹاؤن فائر کے نام سے جانا جاتا ہے. اس میں 260 افراد جو ہے جاں بحق ہوئے, زیادہ تر فیکٹری ورکرز تھے, اور اس کے علاوہ جو ہے 55 افراد اس میں زخمی ہوئے تھے. انویسٹیگیشنز ابھی تک چل رہی ہے, کمپنسیشنز کے معاملات ہیں, اس پہ ہر سال بہت بات ہوتی رہتی ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سعیدہ خاتون صاحبہ جو کہ انٹرپرائزز افیکٹیز ایسوسی ایشن کی صدر ہیں, اور انہیں مدر آف بلدیہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ان تمام جو وکٹمز کی فیملیز ہیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. ان کا اپنا بچہ 18 سالہ اعجاز جو ہے اس فیکٹری فائر میں
جہاں بحق ہوا تھا. اس کے ساتھ ہی کرامت علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, پائلر کے سربراہ ہیں, اور لیگلی اور ان جو وکٹمز کے جو اہل خانہ ان کے رائٹس کے لیے وہ آواز اٹھا رہے ہیں. پہلے کرامت علی صاحب, کیس کہاں تک پہنچا ہے؟ ایک تو اس کی لیگل سائیڈ ہے, دوسری کمپنسیشن والی بھی. شکریہ آپ سب کا بہت, کیونکہ آپ لوگ ہمیشہ ان ایشوز کو اپنے پروگرام میں لاتے ہیں اور آپ کے ہم مشکور ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لمبا عرصہ گزرا. 2012 میں سپٹمبر میں یہ سانحہ ہوا تھا جس میں 259 مزدوروں کی جانیں گئیں, اور وہ اوائڈیبل تھی. اگر بیسکس پر عمل ہوا ہوتا تو لوگوں کی جانیں نہیں جاتی. ایمرجنسی ایگزٹس ہوتی تو لوگ نکل جاتے, لیکن وہ کچھ بھی نہیں تھا. اس سارے میں جو ایک بات ہم نے اٹھائی وہ یہ تھی کہ جو یہ پروڈکشن کر رہے تھے لوگ, اس کو 90% ایک جرمن فرم KIK ٹیکسٹیلن لیتی تھی. تو ہم نے ان سے کہا کہ جی دیکھیے آپ کی ذمہ داری تھی, یہ ایکچولی یہ ورکر آپ کے لیے کام کر رہے تھے, آپ نے ایک دفعہ بھی اس فیکٹری کو وزٹ نہیں کیا, اور اس فیکٹری میں جو بیسک جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ریکوائرمنٹس ہیں پاکستانی لا کے مطابق وہ ان پر عمل درآمد نہیں تھا. سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ فائر فائٹنگ کے کوئی وہاں پہ انتظام نہیں تھے, اور ایمرجنسی ایگزٹ نہیں تھی جس سے, اور آخر میں جو ہے وہ مینجمنٹ نے ایک ہی ایگزٹ تھی اس کو بھی تالا لگا دیا, اور ان کا کہنا یہ تھا تالا ہم نے اس لیے لگایا. تو جرمن کمپنی نے کیا کہا پھر چوری نہ ہو جائے؟ تو پہلے انہوں نے کہا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے, تو پھر آپ یہاں کس لیے آئے ہیں, آپ واپس چلے جائیں, ہم آپ سے پھر بات کریں گے. ہم نے پھر موبیلائز کیا انٹرنیشنل سولیڈیرٹی, اور جرمنی میں بہت ساری جرمن ٹریڈ یونین کنفیڈریشن تھی, کلین کلوز کیمپین ایک یورپین موومنٹ ہے, وہ تھے, انہوں نے وہاں اٹھایا اس ایشو کو. تو فائنلی ان کو مطلب وہاں سے آپ نے پریشر ڈلوایا, بات کرنی پڑی. تو دسمبر میں 2012 میں ان کا ہمارے ساتھ ایک ریٹن ایگریمنٹ ہوا, اور وہ ایگریمنٹ جو تھا وہ یہ تھا جس میں 3 چیزیں طے ہوئیں. نمبر 1 کہ آپ امیڈیٹ کمپنسیشن دیجئے, ریلیف دیجئے. تو $1 ملین انہوں نے ایگری کیا. انہوں نے $1 ملین ہمیں ہمارے اکاؤنٹ میں بھیجا. ہم نے کہا ہم ڈسٹریبیوٹ نہیں کریں گے. ہمارا کیس ہائی کورٹ میں تھا ان تمام وکٹمز کے بہاف پہ. ہم نے ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کی کہ آپ ایک کمیشن بنا دیجئے جو لوگوں کے کلیمز لے اور ان کو ویریفائی کرے, کیونکہ ہمارے پاس یہ صلاحیت نہیں. وہ سارا ہو گیا. سیکنڈ پوائنٹ یہ تھا کہ لانگ ٹرم کمپنسیشن لوگوں, کیونکہ ان لوگوں کے جو لائیولیہڈ تھی وہ لوگ جو چلے گئے, تو ان کو لانگ ٹرم کمپنسیشن کا حق ہے. ILO کا ایک کنونشن ہے 121, اس کے تحت ہم نے وہ ایشو اٹھایا. یہ کمپنی $1 ملین دینے کے بعد ان کو خیال آیا کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی, تو انہوں نے کہا جی یہ تو ہم نے غلط کر دیا. انہوں نے اس مینیجنگ ڈائریکٹر کو جو ہے وہ سیک کر دیا جس نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا. وہ $1 ملین کا کیا ہوا؟ وہ $1 ملین تو ڈسٹریبیوٹ ہو گیا تھا. چلو شکر ہے. تو پھر ہم نے جرمنی میں جب موبیلائزیشن کیا, اور میں جرمن گورنمنٹ کو بھی اس کا کریڈٹ دوں گا کہ اینجلا میرکل جو ہے اس نے پھر خط لکھا. ہم نے وہاں لابنگ کی, ایک ساؤتھ ایشین کمیٹی ہے جرمن پارلیمنٹ کی, ان سے ہم ملے. انہوں نے جا کے اینجلا میرکل سے بات کی. اینجلا نے ان کو خط لکھا مطلب وہاں سے آپ نے جرمنی میں کہ آپ جو ہے آپ نے فلفل نہیں کی اپنی رسپانسبلٹی, تو آپ ان کے ساتھ نیگوسیشن. فائنلی وہ 2012 کے بعد 2016 میں وہ نیگوسیشن ہو گئی, اور یہ طے ہوا کہ وہ $5.15 ملین دیں گے ایک فنڈ میں, جس سے پھر آگے لانگ ٹرم کمپنسیشن جو منتھلی پینشنز کی صورت میں ہوگی, اور یہ ILO کی سپرویژن میں ہوا. تو یہ 2017 دسمبر میں $5.15 ملین ILO جنیوا کے اکاؤنٹ میں آ گئے. اس کے بعد وہ ورک آؤٹ کرنی تھی لیٹیز کے یہاں کیسے ہوگا, اماؤنٹ کیا ہوگا, اس پہ کچھ ڈسپیوٹس ہماری تھیں, وہ ساری بھی طے ہو گئیں. اور مارچ 2018 میں ایک MOU سائن ہو گیا بٹوین دا لیبر منسٹری آف گورنمنٹ آف سندھ اینڈ دا ILO.
اینڈ سیسی کو ڈیزگنیٹ کیا گیا کہ وہ اس اماؤنٹ اس کے ایک اسپیشل اکاؤنٹ میں آئے گا, وہ ڈسپرس کریں گے. اب 21 مارچ کو وہ ایم او یو سائن ہوا, تو بیچ میں ایک منسٹری آ گئی جس کے ہونے کا کوئی جواز اس وقت ہے ہی نہیں ہے. وہ ہے ایک منسٹری جس کا نام ہے اوورسیز پاکستانیز اینڈ ایچ آر منسٹری. اور اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا کوئی تعلق نہیں, اس کا کوئی رول نہیں وہ تھا. کیا کہہ رہے ہیں؟ تو جب یہ ایم او یو سائن ہو گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا انڈورسمنٹ ضروری ہے اس ایم او یو کی سگنیچر کو. 28 مارچ کو آئی ایل او اسلام آباد نے وہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو سائن ہوا تھا وہ ان کو بھیج دیا 28 مارچ کو. آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں 3 مئی. کل ہماری میٹنگ ہوئی کیونکہ اس پروسیس میں جو آئی ایل او نے کیا تھا تو ایک اوور سائٹ کمیٹی بنی تھی جس میں ہم دونوں بھی ممبر ہیں, ایک تیسرے ہمارے ساتھی ہیں سندھ گورنمنٹ کے لوگ ہیں, اس میں سوشل سیکیورٹی والے ہیں, اس میں ایک ریپریزنٹیٹیو جو ہے وہ اس منسٹری کا بھی ہے جو اسلام آباد میں, جس کا 18th امینڈمنٹ کے بعد کوئی جواز ہے ہی نہیں. اچھا کرامت صاحب میں آپ کی بات روکنی ہوگی, ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد آپ کی بات بتاؤں گی. دیکھیے ویلکم بیک جی. بلدیہ فائر کے متاثرین کی دکھ بھری داستان آپ سن رہے ہیں. اگر میں تھوڑا سا سم اپ کروں تو بیوروکریسی اور کچھ اور بھی الفاظ جو میں استعمال نہیں کر سکتا, اس کی وجہ سے معاملہ رکا ہوا ہے, معاوضہ نہیں مل رہا. اور بلکہ ابھی بریک میں کرامت صاحب میں یہ بھی بتا رہے تھے کہ جو پینشن ملنی تھی وہ بھی پچھلے سال سپتمبر سے ای او بی آئی کی طرف سے رکی ہوئی ہے. سیدہ خاتون بی بی, آپ اتنے سالوں سے 6 سال گزر گئے ہیں, لوگوں کے پاس آمدنی نہیں ہے, آپ اور آپ کی جو پوری جو متاثرین ہیں وہ کیسے اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ 1.5 سال کے بعد میں جب ٹھوکریں کھائی ہر جگہ پہ تو مجھے تھوڑا سا احساس ہوا جس پر کام کرنا چاہیے اور ہمیں آواز آنی چاہیے, کیونکہ یہ سارے مزدور بہت غریب ہیں اور ان کے جو واحد کفیل جو بچے تھے وہ شہید ہو گئے. یعنی 2 وقت کی 2 روٹی کمانے کے لیے نکلے تھے, شہید ہو گئے. ان کے بوڑھے باپ ماں 55, 60, 65 سال کے ہیں. تو یہ دیکھ کر مجھے بہت, یعنی کہ خود کا جو ایک لوتا بیٹا تھا اور اسے لے کر میں زندگی بسر کر رہی تھی, تو اس بیٹے کے غم کو بھول گئی. ان کے غم پہ یعنی میں نے سوچا جی نہیں, ہمارا ایک بیٹا نہیں 260 تھا, 260 یعنی ہمارے بچے تھے. اور میں باہر نکلی اور پھر یعنی کہ اتفاق سے فیڈریشن این ڈی ایف کے جو جنرل سیکریٹری ہیں ان سے ہماری ملاقات ہوئی. پھر انہوں نے اپنے آفس پہ ہمیں بلایا اور پھر مشورہ دیا جو آپ ایک تنظیم بنائیں, آپ اس طرح اکیلے نہیں لڑ سکتے. تو پھر میں نے دیکھا جو ہمارے اورنگی ٹاؤن میں تقریباً 112 بچے شہید ہوئے ہیں. تو پھر جو ہماری ایریا پہ تقریباً 30 سے 35 ہیں, ہر گھر پہ اس دن لاشیں تھی 2012 میں, یعنی کہ ہر گھر پہ لاشیں, قیامت سوگرہ تھی. اور یہ منظر میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. تو پھر آپ نے تنظیم بنائی؟ تو یہ تنظیم بنا کر ان سب سے ملاقات کی, گھروں پہ گئی اور اپنے یعنی کہ باتیں بتائی کہ میں لڑنا چاہتی ہوں, آپ اگر ہمارے ساتھ تو انہوں نے یعنی کہ ہمارا ساتھ دیا. اور پھر 20, 30, 40, 50 اس طرح سے سارے کاروان, اس طرح سے یعنی کہ 1.5 سال میں سارے بندے ایک ساتھ ہو گئے. تو میں آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں, این ڈی ایف کا بھی, اور پھر بعد میں کرامت صاحب کی بھی بات سنی, جو پائلر کے جو ڈائریکٹر ہیں کرامت صاحب, انہوں نے بھی بلدیہ کے سانحے کے لیے. تو آپ کو امید ہے کہ جہاں معاملہ اٹکا ہوا ہے یہ اسی سال میں کچھ نہ کچھ اس کا پھل مل جائے گا؟ رکاوٹیں ہمیں یعنی کہ پوری یقین ہے. جو آج ہم نے جو پریس کانفرنس کیا اور ایک مظاہرہ کی,
اور کل چین سیکریٹری کے ساتھ ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی تو ہمیں پورا یقین ہے جو اللہ پاک رب العالمین نے چاہا تو 3 دن کے بعد ہی فیصلہ. بے شک بے شک. سیدہ بھی ایک بات مجھے بتائیں, پہلے تو آپ انفرادی طور پر آپ لوگ لڑ رہے تھے نا, اکیلے, پھر آپ لوگ مل گئے. یہ جو آپ نے ایک مہم چلائی اور تحریک بنائی ہے, اس سے فائدہ ہوا ہے؟ کیونکہ جب آپ تحریک کی شکل میں آگے جاتے ہیں تو لوگ آپ کی بات سنتے ہیں, اس سے فرق پڑا ہے. ایک اور میرے حساب سے سوال ہے, تھوڑا سا ذاتی ہے, مائنڈ نہ کریں. اتنے لوگوں کے آپ یہ کہانیاں سنتی ہیں, جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ کے پورے علاقے میں قیامت تھی, اور ظاہر ہے کہ لوگ اتنے سال گزر گئے, معاوضہ نہیں ملا, یہ مسئلہ, یہ وہ مسئلہ, لوگ ہمت ہار جاتے ہیں. لیکن آپ ایسا کر نہیں سکتی کیونکہ آپ نے ان کی بھی ہمت کو بلند رکھنا ہوتا ہے. کیسے کر لیتے ہیں آپ؟ یہ میں بتا نہیں سکوں گی, ہو سکتا ہے اللہ پاک کی فرمان ہے. اور دوسرا ہمارے ساتھ فیڈریشن تھی, ابھی کرامت صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ, اور آپ لوگ مطلب کہ جیسے لوگ آپ کا سہارا لیتے ہیں, آپ بھی اوروں کا سہارا لے کے پھر ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. یہی بات ہوتی ہے آئی تھنک الٹیمیٹلی. تکلیف تو ہوتی ہے. دیکھیے پہلے تو بہت تکلیف تھی, یہ کیونکہ میں ابھی تک چولہا نہیں جلایا. ابھی تک 6 سال ہو رہی ہے. جو وہ بچہ جو آتا تھا گھر پہ اور گیٹ کھولنے کے بعد ہی امی کھانا کیا بنائی ہو, کھانا بن گیا, یہ 2 لفظ. میں چولہا نہیں, بہت کوشش کی جی بھوکے رہتی ہوں, ہوٹل سے ایک روٹی منگا کر کھاتی ہوں, تو چلو کچھ بنا لیتے ہیں. نہیں ہوا. سیدہ صاحبہ, اللہ آپ کی اسٹرگل کو کامیاب کرے. سلام ہے آپ کی ہمت کو بھی, اور جس طرح آپ پرسو کر رہی ہیں, نہ صرف جیسے آپ نے کہا کہ اپنی بلکہ جو وکٹمز ہیں ان کے اہل خانہ کی بھی ہمت بنائے رکھتی ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی, کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.